یعنی ایک طرف کا جوتا، اور اسے کہا امد الی دار امیر المومنین، کہ تم بادشاہ کے گھر جاؤ، وجلس عند رأس هذه الجاریہ، اور وہ جو لونڈی ہے اس کے سر کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ، یعنی جسے جن پڑے ہوئے ہیں اور وہ بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ وَقُلْ لَهُ، اور تم اسے کہو، یعنی لہو یہ ضمیر ہے جن کی طرف، یعنی جو سرایت کیا ہوئے ہے اس خاتون کے اندر، تم اس جن کو کہو قال لک احمد، کہ تجھے احمد بن حنبل نے پیغام دیا ہے، ایما احب الیک، دو میں سے جو چاہتا ہے وہ چن لے، دو آپشن ہیں تیرے لیے، اے جن تیرے لیے دو آپشن ہیں، کیا کیا؟ تخرج من هذه الجاریہ، یا تو اس لونڈی سے نکل جا، او تصفع بهذا النعل 70، یا پھر اس جوتے سے 70 تجھے مارے جائیں گے، یعنی ان دو میں سے یا تو 70 جوتے کھا لے یا پھر تم اس سے نکل کے چلے جاؤ۔ امام احمد بن حنبل تجھے یہ کہہ رہے ہیں، یعنی یہ انہوں نے اپنے للہیت، ولایت اور تقوی کی بنیاد پر، یہ نہیں کہ وہ کوئی چاقو چھریاں کوئی اس طرح کا کوئی عاملوں والا مسئلہ تھا، انہوں نے کہا بادشاہ نے اب میری طرف بندہ بھیج دیا ہے تو جن کی کیا حیثیت ہے، انہوں نے کہا کہ تو اس سے جا کر کہہ دے یا تو وہ نکل جائے، اگر نہیں نکلے گا تو پھر اس کو 70 جوتے یہ لگیں گے جو میں اپنا جوتا جو ہے وہ بھیج رہا ہوں۔ فمدا الیہ، تو وہ بندہ چلا گیا، وقال له ذلک، اور جا کر اسے یہی کہا، تو جب یہ بولا فقال له المارد علی لسان الجاریہ، تو وہ جن اس عورت کی زبان پہ بول پڑا، کہتا ہے السمع والطاعہ، میں حاضر، میں خدمت گار، یعنی میں سمع کا مطلب ہے میں نے سنا، میں نے مان لیا، یعنی میں ابھی جا رہا ہوں، میری کوئی ضد نہیں کہ میں یہاں رہوں، السمع والطاعہ۔ اور ساتھ کہتا ہے لو امرنا احمد اللہ نقیم بالعراق ما اقمنا بھی، امام احمد بن حنبل تو یہ صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ اس بچی سے نکل جاؤں، اگر وہ حکم دے تو میں تو عراق کی زمین ہی چھوڑ جاؤں گا، کہ میں پھر، چونکہ امام احمد بن حنبل بغداد شریف میں رہتے تھے، تو یعنی بغداد شریف کا ایریا پورا عراق کا جو ہے، جن نے کہا کہ میری کیا مجال ہے، اگر امام احمد بن حنبل حکم دیں تو میں تو عراق بھی چھوڑ جاؤں گا، چلا جاؤں گا۔ کیوں؟ کہتا انہو اطاع اللہ، کہ امام احمد بن حنبل اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، ومن اطاع اللہ اطاعہ کل شیء، جو اللہ کی اطاعت کرے پھر ہر شے اس کی اطاعت کرتی ہے، یعنی یہ اس نے لفظ بولے کہ یہ پتہ بھی چلا کہ وہ یعنی کوئی عاملوں والا مطلب نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ امام احمد بن حنبل نے بندہ بھیجا ہے تو وہ تو اللہ کی اتنی اطاعت کرتے ہیں، تو جو اللہ کی اطاعت کرے مخلوق پھر اس کی اطاعت کرتی ہے، تو اس واسطے ہم نے یہ کہنا مان لیا۔ اب جس وقت یعنی وہ ظاہر ہے کہ اس کے بڑی پسندیدہ لونڈی تھی اور اس سے اولاد نہیں ہو رہی تھی بادشاہ کی، اس معاملے کے بعد پھر اس سے اولاد بھی ہوئی۔ امام احمد بن حنبل کا جب وصال ہو گیا تو دوبارہ اس عورت کو جن پڑ گئے، فلما مات احمد آوادہ المارد، جب دوبارہ بیمار ہو گئی، فانفذ المتوکل الی صاحبہ ابی بکر، تو امام احمد تو تھے نہیں، تو پھر اس نے اپنی سلطنت میں ایک عالم دین جو ہیں ان کا انتخاب کیا، ابو بکر مروزی کے پاس بندہ بھیجا کہ جاؤ، اور یہ یعنی پھر مسئلہ ہو گیا، تو مروزی جو ہے یعنی انہیں یہ پتہ تھا کہ امام احمد بن حنبل نے جوتا دکھا کے جن کو بگایا تھا، اور اسے پتہ چل گیا وہ فوت ہو گئے ہیں اور یہ پھر آ گیا ہے۔ انہوں نے بھی کہا اس بندے کو کہ یہ میرا جوتا لے جاؤ، اور جا کر فعرفہ الحال، یعنی خود مروزی جو ہے انہوں نے پاس جا کر اسے یہ کہا کہ یا تو تجھے یہ جوتے لگیں گے یا تو نکل کے چلا جا۔ فکلمہ المارد علی لسانہا، تو وہ اس کی زبان پہ بول پڑا
کہتا لا اخرج من هذه الجاریہ، میں نہیں جاؤں گا، ولا اطیعک، میں تمہاری اطاعت نہیں کروں گا، ولا اقبل منک، میں تمہاری یعنی کوئی بات قبول ہی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کہتا ہے کہ احمد بن حنبل اطاع اللہ فامرنا بطاعتہ، کہ احمد بن حنبل نے تو اللہ کی اطاعت کی ہوئی تھی تو ہمیں حکم تھا کہ ان کی بات ماننی ہے، اس بنیاد پر ہم نے ان کی تو مان لی تھی لیکن تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ تو یعنی یہ مثال طبقات حنابلہ کے اندر موجود ہے اس طرح کے معاملات کے لحاظ سے۔ جنوں کے معاملات میں یعنی جو سب سے اہم چیز ہے، ایک تو وہ آیات جو پہلے بتائی ہیں، اور اس کے ساتھ دوسری آیت الکرسی، اور اس میں سب سے بڑھ کے دخل ہے بندے کے ایمان اور یقین کا۔ تو آیت الکرسی کے لحاظ سے چونکہ احادیث کے اندر تفصیلاً موجود ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا تھا جو صدقہ فطر کی کھجوریں تھیں ان کے نگرانی کے لیے، تو یہ 3 دن جو ہے وہ چوری کے لیے آتا رہا۔ وہ اختصار سے حدیث جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ تو بالآخر تیسرے دن آپ نے فرمایا تو مجھے نہیں چھوڑوں گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے کے جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں تو یہ نسخہ بتاتا ہوں کہ اگر وہ پڑھ لیا جائے تو پھر شیطان قریب نہیں آئے گا۔ تھا خود ہی شیطان اور اپنے خلاف جو ہے اس نے نسخہ بتایا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو علم کی بڑی تلاش تھی، تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ بتاؤ تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا اذا اویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی، کہ تم جب سونے لگو اپنے بستر پہ جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ فإنک لن یزال علیک من اللہ حافظ، جب آیت الکرسی پڑھ لو گے تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ معین ہو جائے گا وہاں پر، اور کیا ہوگا ولا یقربک شیطان حتی تصبح، صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ یعنی یہ اس نے کہا بڑا مجرب نسخہ، اس کو تو پھر اس سے روز پڑھتی تھی آیت الکرسی کی وجہ سے، تو اس نے کہا کہ یہ بڑی چیز میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں تو آپ مجھے چھوڑ دیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مسلسل خبر دے رہے تھے، آپ نے فرمایا آج تم نے کیوں چھوڑا؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے اس نے بڑی اچھی بات بتائی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا اما انہو صادقاک وہو کذوب، کہ ہے پرلے ترلے کا جھوٹا وہ، لیکن یہ بات سچی کر گیا ہے کہ آیت الکرسی جو پڑھتا ہے اس کے لیے محافظ اللہ کی طرف سے مقرر ہو جاتا۔ تو یعنی یہ ارشاد فرمایا کہ صادقاک وہو کذوب، سچ بولا اس نے کہ آیت الکرسی میں یہ تاثیر ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو سچ بولے ویسے سچا بھی ہو، یہ تو سچ بولا ہے لیکن خود وہ کاذب بھی نہیں، کذوب ہے، یعنی بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اور اس کے بارے میں پھر خود سرکار نے فرمایا کہ وہ خود ہی تو شیطان تھا جو اتنے دن آتا رہا۔ تو اس بنیاد پر یعنی آیت الکرسی بڑا مجرب نسخہ ہے، یعنی بجائے اس کے کہ یہ جو عامل ہیں یا جادوگر وہ جو چیزیں بتاتے ہیں اور ان میں پھر بہت سی ایسی ہیں کہ جو شرعاً بندے کا ایمان بھی ختم کر دیتی ہیں، تو یقین رکھ کے آیت الکرسی اور باقی جو اوراد و وظائف بتائے جا رہے ہیں یقین رکھ کے یہ پڑھیں تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دلائل النبوہ کے اندر حضرت ابی بن کعب سے بھی یہ مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا کھلیان تھا، اس میں کھجوریں پڑی تھیں، تو میں دھیان بھی رکھتا تھا لیکن کھجوریں پھر بھی تھوڑی ہو جاتی تھیں، تو مجھے یہ تھا کہ چور بھی کوئی نہیں آتا اور کھجوریں بھی گھٹ جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک رات میں پہرے بیٹھ گیا، فَإِذَا هُوَ بِدَابَةٍ تَشْبَهُ الْغُلَامِ الْمُحْتَلِمِ، اچانک یہ ایک جانور آ گیا اور اس کی مشابہت لڑکے کے ساتھ تھی جو کہ بالغ ہو چکا ہو، یعنی اس عمر کا لڑکا، یعنی چہرہ اس کا اس طرح کا تھا، ویسے جانور تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جس وقت وہ آ کے یعنی کھجوروں کے پاس
نزدیک ہوا اور عجیب اس کی تخلیق تھی۔ فسلمت، میں نے اسے سلام کہا۔ فرد السلام، اس نے سلام کا جواب دیا۔ قلت ما انت اجنی ام انسی، تو میں نے پوچھا تم کون ہو، جن ہو یا انسان ہو؟ قال جنی، اس نے کہا کہ میں جن ہوں۔ قلت ناولنی یدک، میں نے کہا اپنا ہاتھ مجھے دکھاؤ، ہاتھ مجھے پکڑاؤ۔ فناولنی، اس نے اپنا ہاتھ میری طرف کیا۔ فاذن ہی ید کلب، تو وہ یوں تھا جس طرح کہ کتے کی اگلی ٹانگ ہوتی ہے، یعنی کتے کا ہاتھ، ید کلب، کتے کا ہاتھ۔ وشار کلب، اور بال بھی یوں تھے جس طرح کے یعنی کتے کے بال ہوتے ہیں۔ قلت، میں نے کہا کہ تم جن اس طرح کے ہوتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ لقد علمت الجن ما فیہم اشد منی، یعنی مجھ سے پاورفل جن بھی ہوتے ہیں، یعنی سارے میری طرح کے نہیں ہوتے۔ یہ کہتے ہیں میں نے کہا ما حملک علی ما صنعت، یہ کیا لینے آئے ہو، کیوں کھجوریں میری اٹھاتے ہو؟ یعنی میں دیکھتا رہتا ہوں یعنی اس میں کہ کوئی انسان تو ادھر آتا نہیں اور تم جو ہے وہ اٹھا کے لے جاتے ہو۔ کس چیز نے تجھے برانگیختہ کیا کہ تم میری کھجوریں چوری کیا کرو؟ تو اس نے جواب میں یہ کہا بالغنی انک رجل تحب الصدقہ، یعنی پھر شیطان تو شیطان ہوتا ہے، اس نے کہا کہ مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ کو صدقے کا بڑا شوق ہے، تحب الصدقہ، کہ آپ صدقے سے محبت کرتے ہیں۔ تو فاحببنا ان نصیب من طعامک، تو ہم نے کہا ہم اپنا حصہ خود ہی لے لیتے ہیں۔ فقال له ابی، تو امام یہ جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے جو ان سے یہ روایت کر رہے ہیں، جو بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر جس کو ذکر کیا ہے، تو کہتے ہیں تو میرے ابا جی نے اس شیطان سے جب مکالمہ ہو رہا تھا تو پوچھا کہ فَمَا الَّذِي يُجِيرُنَا مِنْكُمْ، تم جنوں شیطانوں سے کیا چیز ہمیں بچا سکتی ہے، ہم تجھ سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ یعنی تم تو بڑے خطرناک ہو کہ اس طرح پتہ بھی نہیں چلتا اور اچانک لے کے غائب ہو جاتے ہو، کیسے ہم تجھ سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ تو اس سوال کے جواب میں قال هذه الآیہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس نے کہا کہ یہ آیت جو ہے یہ اگر پڑھ لی جائے تو پھر ہم پھٹک بھی نہیں سکتے قریب، یہ چیز تمہیں ہم سے بچا سکتی ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو چھوڑا، اور صبح جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، سرکار کو یہ سارا قصہ بتایا۔ یعنی ایک تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث جو بخاری شریف میں ہے، اور یہ جو بہقی دلائل النبوہ میں ہے، جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنا، فقال صدقک الخبیث، کہ خبیث نے تجھ سے سچ بولا ہے، یعنی ہے وہ خبیث جن، لیکن سچ اس نے بولا ہے کہ یہ جو آیت الکرسی ہے اس میں بڑی حفاظت ہے اور تحفظ اس کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح الاسناد ہے، اور امام حاکم نے مستدرک کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ تو چونکہ جس طرح پہلے درس میں کہا تھا کہ جنوں کے معاملات پر اتنی آیات ہیں، اتنی احادیث ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بے سہارا چھوڑ جاتے کہ جن اپنی مرضی کرتے پھریں اور جو کر لیں، اور یہ کچھ آگے سے دفاع ہی نہ کر سکیں، روک ہی نہ سکیں۔ ایک تو پچھلے میں بتایا تھا کہ جب بھی گھر میں داخل ہو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو، اور یہ جو ساتھ دو آیات وہ اور آیت الکرسی، اور ساتھ ہی بخاری شریف کے اندر یہ حدیث شریف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ترمذی سب کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں من قال، جس بندے نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ جو ہمارا وظیفہ ہے استغفر اللہ کے ساتھ
اور یہ یعنی میرے بغداد شریف کے شیخ ہیں عبد الکریم محمد المدرس البغدادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو خصوصی وظائف دیے تھے اس میں بھی یہ شامل ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یعنی یہ حدیث ہے اور سرکار کا فرمان ہونے کی وجہ سے ہر امتی کو ویسے ہی پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن جو مشائخ کی طرف سے اجازت کے اثرات ہیں ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک پورا امت میں سلسلہ در سلسلہ رائج ہیں۔ تو مجھے جو شیخ نے اجازت دی، شیخ عبد الکریم محمد المدرس البغدادی قدس سرہ العزیز، تو میں وہ اجازت آپ سارے سننے والوں کو بھی دے رہا ہوں کہ یہ حدیث جو ہے وہ اس مقصد کے لیے پڑھی جائے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے یہ پڑھی فی یوم ہی 100 مرہ، اپنے دن میں 100 مرتبہ، تو ایک تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا، دوسرا اس کی 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، تیسرا اس کے 100 گناہ مٹائے جائیں گے، چوتھا کانت لہو حرزا من الشیطان یوم ذاک حتی یمسی، اس دن میں شام تک وہ بندہ جنوں شیطانوں سے محفوظ رہے گا۔ یعنی جس نے صبح کے وقت یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھ لیے تو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 نیکیاں اور 100 گناہ معاف، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ وہ شیطان سے حفاظت میں رہے گا۔ تو یہ یعنی موضوع پورا تو نہیں ہوا، لیکن اس کا یہ دونوں حصے ملا کر اچھی خاصی معلومات اس سلسلہ میں، اور پھر بچاؤ کا جو طریقہ ہے اس کے لحاظ سے یہ حتمی ہے، فائنل، یعنی 100% سے بھی زیادہ مؤثر، اور صرف یہ ہے کہ بندہ وہمی باتوں پہ یقین نہ رکھے، یہ جو قطعی باتیں ہیں ان پہ یقین رکھتا ہوا ان کو اپنے معمولات میں شامل کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔